آج جمعرات تھی اور میں اس شوق میں جاگ رہا تھا کہ آج بتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ یہ بتی یعنی لالٹین ہر جمعرات کو ایک مخصوص طرف سے آتی تھی اور مخصوص جگہ گھوم پھر کے چلی جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے بتی کے نام سے پہچانتے تھے اور پتہ نہیں کب سے لوگ یہ دیکھتے آ رہے تھے۔ کئی دفعہ کچھ منچلوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی مگر بے سود۔ میں یہ باتیں اکثر سنتا تھا مگر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہ ضلع جہلم کے ایک گاؤں کی بات ہے۔ میری وہاں خالہ رہتی ہیں۔ سال میں ایک آدھا بار میں ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ اس بار گیا تو شوق ہوا کہ دیکھوں تو صحیح آخر یہ بتی ہے کیا بلا، اور آج میں اسی شوق میں جاگ رہا تھا۔ میں کئی بار گھر سے باہر جھانک چکا تھا مگر اس بتی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بتاتا چلوں کہ وہ چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں اکثر ایسے ہی گاؤں ہیں جنہیں وہاں کے لوگ ڈھوک بولتے ہیں۔ میری خالہ کا گھر آخر میں تھا، اس سے آگے ان کی زمین اور پھر دور تک پہاڑ، جنگلات، اونچے نیچے ٹیلے ہی ٹیلے تھے۔ شاید رات کے 12 کا ٹائم ہوگا کہ خالہ نے مجھے آواز دی کہ جلدی آؤ۔ میں نے جلدی سے جوتے پہنے اور دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو بتی آ رہی ہے۔ فوراً تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ غور کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے پہاڑ سے کوئی آدمی ہاتھ میں لالٹین لیے اتر رہا ہے۔ پہاڑ کوئی نصف کلومیٹر دور تھا ہم سے۔ ابھی وہ لالٹین پہاڑ سے اتری بھی نہیں تھی کہ بجھ گئی۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہاں گئی؟ انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ اب قبرستان میں گھوم رہی تھی۔ بتاتا چلوں قبرستان اور پہاڑ کا فاصلہ آدمی دوڑ کر بھی 20 منٹ میں طے نہیں کر سکتا، اور وہ بتی 2 سیکنڈ میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اب اس بتی پہ نظریں جما لی تھیں۔ وہ قبرستان میں گھوم رہی تھی۔ اس نے ایک چکر لگایا اور پھر بند ہو گئی۔ میں ابھی اس طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر آن ہوئی اور راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا، اس پر آ رکی۔ کچھ دیر وہ وہاں گھومتی رہی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو یا کسی کا انتظار ہو۔ کچھ دیر وہاں پھرنے کے بعد وہ اس طرف چلی گئی جہاں کبھی تقسیم سے پہلے شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ وہاں آج بھی شمشان گھاٹ کی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ میں نظریں جھپکانا بھول چکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نہ کوئی جسم نظر آتا تھا نہ سایہ، یوں لگتا تھا لالٹین گویا ہوا میں معلق ہے بس۔ کافی دیر وہ شمشان گھاٹ کے ارد گرد پھرتی رہی، کچھ دیر ایک جگہ ٹکی رہی اور پھر ویسے ہی واپس ہولی جیسے آئی تھی۔ پہلے کنویں پہ پہنچی، پھر قبرستان کے قریب سے گزرتی واپس پہاڑ کی طرف چلی گئی، اور جیسے منٹوں کا سفر اس نے آتے ہوئے سیکنڈوں میں طے کیا تھا، جاتے ہوئے بھی ویسے ہی پلک جھپکتے پہاڑ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ لالٹین کچھ دور پہاڑ کے اوپر چلتی رہی اور پھر غائب ہو گئی، شاید دوسری طرف اتر گئی تھی۔ محمد افضل اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ دادا کو جو زمین الاٹ ہوئی تھی اس کا کچھ حصہ قبرستان کے بالکل قریب تھا۔ وہاں اونچے اونچے مٹی کے ٹیلے تھے، کاشت کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بیٹوں نے مشورہ دیا کہ یہ کاشت کے قابل تو ہے نہیں، 3 اطراف تو قدرتی ٹیلے ہیں، کیوں نہ جو جگہ صاف ہے اس طرف بھی باندھ کر اس کو ایک چھوٹے سے ڈیم میں تبدیل کر کے اس میں مچھلی فارم بنا دیا جائے۔ بیٹوں کی بات افضل کے دل کو لگی تھی اور اس نے ہفتے بعد کام شروع کروا دیا۔ افضل اور اس کا ایک بیٹا قریبی بوہڑ کے درخت کے نیچے 4 پائی ڈالے بیٹھے تھے اور ایکسویٹر اپنا کام کر رہی تھی۔ جو چھوٹے موٹے ٹیلے اس جگہ کے اندر تھے ان کی مٹی کو بند کی جگہ لگا دیا گیا تھا اور ڈیم بنانے کی جگہ کو مزید گہرا کیا جا رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جگہ بھی گہری ہو جائے گی اور بند بھی مکمل ہو جائے گی، مٹی بہر سے نہیں لانی پڑے گی۔ 3:30 کا وقت ہوگا۔ ایکسویٹر اور اس کا ہیلپر ابھی چائے پی کر اٹھے تھے۔ کھدائی کافی گہری ہو گئی تھی اور افضل چاہتا تھا کہ 2-4 فٹ مزید گہری ہو جائے۔ کام دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ ہیلپر دوڑتا ہوا آیا۔ وہ دور سے ہی آوازیں دیتا آ رہا تھا، چاچا چاچا ادھر آنا، استاد بلا رہے ہیں۔ افضل اور اس کا بیٹا اٹھ کھڑے ہوئے۔ مشین تو نہیں خراب ہو گئی؟ افضل نے ہیلپر سے پوچھا جس کے چہرے پر سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں چاچا، ہیلپر بولا۔ آپ یہاں آ کر دیکھو، کچھ نکلا ہے۔
افضل کے بیٹے نے حیرت سے کہا، خزانہ تو نہیں نکل آیا؟ اس کے بیٹے نے مسکرا کر ہیلپر سے کہا، اتنی دیر میں وہ ایکسویٹر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایکسویٹر چلانے والا بھی نیچے اتر کر ایکسویٹر کے آگے کھڑا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی نظر ایک ساتھ زمین سے دریافت ہونے والی اس چیز پر پڑی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ دریافت ہونے والی چیز کچھ اور نہیں، ایک انسانی ڈھانچہ تھا، یوں کہہ لیں چند ہڈیاں ہی تھیں جن میں واضح کھوپڑی کی ہڈی ہی تھی، باقی بس برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ ان کا جس چیز نے متوجہ کیا وہ پسلی کی ہڈیوں میں پھنسا ایک لوہے کا سریا نما ٹکڑا تھا، جس کو مٹی نے جانے کب سے اپنی خوراک بنا رکھا تھا، اور اب وہ محض آدھا انچ سے بھی کم باریک اور ایک ہاتھ لمبا رہ گیا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک لالٹین کی باقیات پڑی تھیں۔ افضل کے بیٹے اور استاد نے احتیاط سے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور ساتھ ٹوٹی پھوٹی لالٹین کی باقیات کو بھی اور ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ افضل نے گویا خود کلامی کی، مگر وہ سب سے مخاطب تھا۔ میرا خیال ہے ابا جی، اس کا بیٹے نے جواب دیا، یہ قریب قبرستان ہے، شاید یہ جگہ بھی اس کا حصہ ہو، یا پھر بہت پہلے کسی نے اس بے چارے کا مار کر ادھر دبا دیا ہو۔ بیٹا، قبرستان تو ہمارے سامنے بنا ہے، یہ افضل نے جواب دیا۔ ہاں، دوسری بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کی پسلیوں میں لوہے کا ٹکڑا بھی پھنسا ہوا ہے، جس سے لگتا ہے کسی نے اس کو سریے یا لوہے کی کسی اور چیز سے اسے مارا اور پھر یہاں دبا دیا۔ اللہ جانے بیچارہ کون تھا، کب تھا اور کیا ہوا اس کے ساتھ۔ افضل نے افسردگی سے سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بولا، بیٹا، اسے احترام سے اسی ساتھ والے قبرستان میں دفنا دو، پتہ نہیں کفن جنازہ بھی نصیب ہوا کہ نہیں بیچارے کو، اللہ اس کی مغفرت کرے، بے گناہ قتل ہوا تو شہید ہے، مظلوم ہے۔ ایکسویٹر سے قریب کے قبرستان میں ایک قبر نما گڑھا کھود کر اس نامعلوم ہڈیوں کو افضل نے اپنے سر کے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا۔ ساتھ ہی اس کے پاس سے ملی اس کی لالٹین اور ایک چین جیسی کوئی چیز تھی، اور ایک غالباً چاندی میں مڑا ہوا شاید تعویذ، ان کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔